بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت دلہن کے روپ میں بیٹھی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ یہ میرا دوسرا نکاح تھا۔ میرے چہرے پر خوشی کی کوئی رمق نہیں تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ نکاح محض ایک سمجھوتا ہے جس کے بعد مجھے طلاق دے دی جائے گی۔ میں ایک رات کے لیے اس کی دلہن بنی تھی۔ نہ جانے میرا نکاح کس سے ہوا تھا، میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ میں اس کمرے میں بیٹھے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، جو کہ صرف ایک دن کے لیے شوہر بنا تھا۔ جب اچانک ہی دروازہ کھلا، مجھے ایسے لگا جیسے میرا شوہر اندر آیا ہے، پر اندر آنے والا میرا شوہر نہیں بلکہ ایک عورت تھی جو کہ کافی خونخوار شکل کی تھی۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو غصے سے میری کلائی دبوچ کر مجھے لے کر جانے لگی۔ کہنے لگی کہ تم وہ لڑکی ہو جس نے زوریز سے نکاح کیا ہے، چلو آؤ میرے ساتھ۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لے کر جانے لگی۔ میرے تو ہوش اڑ گئے تھے کہ یہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ زوریز کا تو کہنا تھا کہ اس دنیا میں اس کا کوئی بھی نہیں ہے، پھر نہ جانے یہ عورت کون تھی۔ وہ مجھے جیسے ہی گھسیٹتے ہوئے لے کے جانے لگی، جب اچانک ہی ایک گرجدار آواز آئی کہ اسے کہاں لے جا رہے ہو۔ وہ عورت رک گئی۔ یہ میرا وہی شوہر تھا جس نے مجھ سے کچھ دیر پہلے ہی حلالہ کیا تھا۔ میرا نام فہمیدہ ہے۔ میں نے بہت بڑے خاندان میں آنکھ کھولی تھی۔ ہم لوگ جوائنٹ فیملی تھے، تبھی سارے کزن اکٹھے ہی رہتے تھے۔ مجھ سے بڑا ایک کزن تھا۔ ہم دونوں بچپن ہی سے ایک ساتھ کھیلتے آئے تھے۔ ہر کوئی یہی سوچتا تھا کہ ہم دونوں کا نکاح ہو جائے گا۔ بڑے لوگوں کے فیصلوں پر کسی نے بھی کوئی انگلی نہ اٹھائی، اور یوں فہد کے ساتھ میری منگنی ہو گئی تھی۔ منگنی سے ہمارا رشتہ مزید پکا ہو گیا تھا۔ لیکن میرے تایا یہی کہتے تھے کہ جیسے ہی فہد کی اچھی جاب لگے گی تو ہماری شادی بھی ہو جائے گی۔ وہ کافی ذہین تھا، پر میری تائی کو میں شروع سے ہی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ لیکن میرے ابا یہی کہتے تھے کہ جیسے ہی شادی ہوگی تو وہ بھی سدھر جائیں گی۔ تمہارے تایا تو تمہیں کتنا چاہتے ہیں۔ یہ بات درست تھی کہ میرے تایا مجھ سے بہت جوڑ کرتے تھے۔ میں خاندان کی سب سے بڑی بیٹی تھی، جبکہ فہد بھی سب سے بڑا بیٹا تھا۔ ہم دونوں کی بہت ہی اچھی جوڑی تھی۔ ہم دونوں کی جوڑی کو ہر کوئی رشک بھری نظروں سے دیکھتا تھا۔ اور یوں جیسے ہی فہد کی تعلیم ہو گئی تو اس وقت میرا بھی انٹر ہو چکا تھا۔ اب تایا نے فہد کی جاب کی سفارش کرنا شروع کر دی تھی۔ تایا کی زمینیں بہت زیادہ تھیں۔ میرے ابا بھی تایا کے ساتھ ہی رہتے تھے، اور یوں وہ دونوں مل کر ہی زمینیں چلاتے تھے۔ یوں سفارش کر کے فہد کی اچھی جگہ نوکری فکس کی گئی تھی۔ خاندان کی ہر لڑکی فہد کو دیکھ کر رشک کرتی تھی، کیونکہ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ فہد سے اظہار محبت کرے، کیونکہ ہر کوئی جانتا تھا فہد اور میری بات پکی ہو گئی ہے۔ ہماری کوئی رسم نہیں ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی فہد کی نوکری لگی تو ہمارے خاندان میں منگنی کی اچھی سی رسم ہو گئی، اور بہت بڑا فنکشن رکھا گیا تھا تاکہ سب کو پتہ چل گیا تھا کہ میری فہد سے منگنی ہو گئی ہے۔ کچھ دیر بعد ہی ہمارا نکاح بھی ہو گیا تھا۔ فہد مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے پہلے کبھی اظہار محبت تو نہیں کیا تھا، لیکن جیسے ہی منگنی ہوئی تو اب ہماری بات چیت مزید ہونے لگی، اور یوں فہد نے مجھ سے اظہار محبت بھی کر لیا تھا۔ لیکن میں بہت زیادہ گھبرا جاتی تھی، کیونکہ میں جب تائی کو دیکھتی تھی تو تائی تو مجھے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں گھما لیتی تھی، اور یوں مجھے بہت پریشانی ہوتی تھی کہ کہیں میری شادی کے بعد میری زندگی برباد نہ ہو جائے، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ فہد تو ہمیشہ میری طرفداری کرے گا اور میرے تایا بھی میرے ساتھ دیں گے۔ لیکن جب میری ساس ہی مجھ سے صحیح سے بات نہیں کرے گی تو میں کہاں جاؤں گی۔ میں بہت پریشان رہتی تھی، لیکن فہد مجھے سمجھاتا تھا کہ دیکھو، گھرداری تو تم اپنی بھی کرتی ہو، تم نے تو بس ایک پورشن سے دوسرے پورشن تک آنا ہے، تم اتنی پریشان کیوں ہوتی ہو۔ میرا دل کیا کہ میں فہد کو دل کی بات بتا دوں۔ تبھی نکاح سے پہلے ہی میں نے فہد کو کہہ دیا کہ دراصل بات یہ ہے کہ تائی امی کو میں اچھی نہیں لگتی، کیونکہ وہ تو اپنی بہن کی بیٹی سے تمہارا نکاح کروانا چاہتی تھی، لیکن اب جب ہماری منگنی ہو گئی ہے تو ان کو ہمیشہ مجھ سے خار رہتی ہے۔ فہد کہنے لگا کہ فکر مت کرو، جیسے ہی نکاح ہو جائے گا تو میری اماں بھی تمہارا خیال رکھیں گی، کیونکہ وہ جان جائیں گی جب تم ہی ان کی بہو ہو۔ تو مجھے تسلی ہو گئی تھی۔ میں نے بھی یہی سوچا کہ شاید نکاح کے بعد رشتے کی نوعیت بدل جائے گی اور یوں ہمارے بیچ اچھی باؤنڈنگ ہو سکے گی۔ لیکن شاید یہ میری غلط فہمی تھی، کیونکہ نکاح کے فوراً بعد ہی میرے تایا نے رخصتی کا اعلان کر دیا تھا، اور یوں ہماری رخصتی ہو گئی تھی۔ باقی سارے فنکشن کچھ دنوں بعد کے لیے ملتوی کر دیے گئے تھے، کیونکہ
उन दिनों कोरोना चल रहा था। यूं रुखसत होकर मैं अपने ताया के घर आई थी। ताई ने मुझे फौरन ही ये कहा था कि देखो फहमीदा, हमारे यहाँ ये रस्म होती है, ये दुल्हन ही पहले खाना बनाती है। अब तुम मीठे में कोई चीज़ बनाओ ताकि फिर तुम किचन संभाल लो। ये सुनकर तो मैं घबरा गई थी। मैंने तो किचन को हाथ नहीं लगाया था, किसी चीज़ को मैंने छुआ तक नहीं था। मैं कैसे कोई खाना बनाती? मैंने फहद को सवालिया नज़रों से देखा। वो मेरी नज़रों का मफहूम समझ गया था। तभी मुझे तसल्ली देने लगा कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरी अम्मा भी हैं और तो फरा भी तो है, वो तुम्हारी मदद करेगी। लेकिन जैसे ही किचन में गई तो किसी ने भी मेरी मदद ना की, और यूं अब मैं अपनी मदद आपके तहत मीठा बनाने लगी थी। मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन फहद को मुझ पर तरस आया। वो मेरे साथ किचन में आ गया। उसने मुझे मीठा बनाने का तरीका बताया और उसकी मदद के तहत मैं मीठा बना गई। सब घर वालों ने जैसे ही मीठा चखा तो सभी मेरी तारीफ करने लगे थे, लेकिन ये सब तो मुझे फहद ने ही सिखाया था। मैं अब जानती थी कि फहद मुझे टूट कर चाहने लगा है, पर मेरी ताई को तो मैं एक आंख ना भाई कि फहद मेरी मदद करता है। लेकिन मेरे ताया ने मेरी बहुत तारीफ की थी। उन्होंने तो मुझे 10,000 भी दिए थे। ये मेरी पहली खाना पकाई थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। फरा भी मेरी तारीफ करने लगी कि भाभी आपके हाथ में तो जायका है, पर यह सब कुछ तो फहद की बदौलत हुआ था। मुझे फहद पर टूट कर प्यार आया था और यूं हमारा रिश्ता बहुत मजबूत होने लगा था। हम लोग शादी के दिन एंजॉय करने लगे थे। ताया ने हमें हनीमून पर भी भेज दिया था और यूं हम लोग सवात चले गए थे। वहां जाकर फहद गुम ही हो गया था। जब एक रोज अचानक परेशानी में वो इस हालत में मुझसे कहने लगा कि मुझे कोई काम है, मैंने उसे जाने दिया। लेकिन वो रात को होटल आया था, वो बहुत ज्यादा थका हुआ था। मैं उसके लिए सजी समरी बैठी हुई थी। हमारी शादी को दिन ही कितने हुए थे, लेकिन फहद तो आराम से सो गया था। मुझे काफी अजीब लगा था, लेकिन मैं अपने जहन में कोई बुरा ख्याल नहीं लाना चाहती थी। इसीलिए तसल्ली दी कि शायद वो सच में थक गया हो, उसे कंपनी का काम मिला हो। जैसे ही हम वापस घर आए तभी फहद मुझसे खिंचा खिंचा रहने लगा था। जब अचानक ही मेरी ताई ने मुझे कहा कि अब खुशखबरी कब सुना रही हो। ये सुनकर तो मैं शर्म से लाल हो गई थी कि कभी किसी ने मुझसे ऐसा सवाल नहीं किया था। मेरी अम्मा ने भी मुझसे कभी नहीं पूछा था, लेकिन अब आए रोज मुझे यही ताने देती थी कि अब तो मुझे मेरा पोता चाहिए ताकि मैं भी उसकी शरारतें देखकर अपने दिल को सुकून पहुंचा सकूं। यूं फहद ने भी मुझे कहा था कि हमें डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। हम दोनों ने डॉक्टर से चेकअप करवाया। डॉक्टर ने जैसे ही मेरा चेकअप किया तो बताया कि आप में कोई खराबी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं, आपकी सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं। लेकिन डॉक्टर ने उसके बाद ही मेरे शौहर की जानिब इशारा किया और कहा कि आप अपने शौहर का इलाज करवाएं, क्या पता कि इनमें कोई कमी हो। ये सुनकर तो मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने जैसे ही फहद की तरफ देखा तो फहद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने मेरा हाथ थामा और कहने लगा कि आइंदा के बाद मैं तुम्हें किसी भी अस्पताल लेकर नहीं आऊंगा। मेरी तो इज्जत की धज्जियां उड़ गईं। हमारे खानदान में ऐसा कुछ नहीं होता। अम्मा के कहने पर मैं तुम्हें ले आया था। हमेशा लड़की का ही फॉल्ट होता है। इसने मुझे बातें सुनाई। वो वापस घर ले आया। उसके बाद उसने मेरा अस्पताल जाना भी बंद कर दिया था। मुझे खबरदार किया था कि खबरदार, जो तुमने किसी को भी ये बात बताई। मैं भी खामोश हो गई थी। हमारी शादी को 2 साल हो चुके थे, अभी तक औलाद नहीं थी। मैं भी चाहती थी मेरी भी औलाद हो जाए, क्योंकि फहद और मेरे बीच बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगी थी। शायद फहद ने अपने जहन से डॉक्टर की बात निकाली नहीं थी, लेकिन इसीलिए मैं चाहती थी कि हमारी औलाद हो जाए ताकि फिर हमारे बीच ये फासले मिट जाएं। लेकिन 2 साल में कोई खुशखबरी नहीं मिली थी। जब एक रोज अचानक ही मुझे मेरी कजन कहने लगी कि फहद को मैंने होटल में किसी लड़की के साथ देखा है। यह सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने यकीन ही ना किया। नहीं, फहद ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो चाहे जैसा भी हो, चाहे जितना भी गुस्सा करे, लेकिन वो मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकता। उसने तो बचपन से लेकर अब तक मेरे साथ ही सारी जिंदगी गुजारी है, मेरे साथ ही सब कुछ किया है, मेरे साथ खेलता था। हमारी तो पढ़ाई भी एक ही स्कूल से हुई थी। फिर ऐसा कैसे हो सकता था? मैंने तो कभी फहद को किसी लड़की के साथ नहीं देखा था, लेकिन जब वो जॉब पर गया था तब से वो अजीब सा रहने लगा था। उसको एक बेचैनी सी रहती थी। मैंने जब भी उसे पूछने की कोशिश की थी तो वो टाल देता था कि जॉब का काम है, कंपनी की तरफ से काम मिलता है, जिसकी वजह से बर्डन होता है और सर में दर्द होता है, और कोई बात नहीं।
مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا جیسے وہ سچ کہہ رہا ہو، پر جیسے ہی میری کزن نے مجھے یہ بتایا تو مجھے تو سانپ سونگھ گیا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے پہلے تو اپنی کزن پر بالکل بھی یقین نہ کیا۔ اب فہد کو بھی میں نے یہی کہا کہ میری کزن مجھے یہ کہہ رہی ہے۔ جب وہ کہنے لگا کہ اپنی کزن کی باتوں میں ہرگز بھی مت آنا، تمہاری ساری کزنیں تو ویسے ہی ہم سے جلتی ہیں، وہ تمہاری جگہ لینا چاہتی ہیں، اسی لیے تم سے ایسی باتیں کرتی ہیں۔ میں نے بھی فہد کی بات پر یقین کر لیا، لیکن جب ایک روز میری کزن میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تمہیں اگر میری باتوں پر یقین نہیں ہے تو میرے ساتھ چلو، اس کی بات پر تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جب ایک روز میں اس کے ساتھ چلی گئی، میری کزن نے مجھے بتایا کہ یہ وہی ہوٹل ہے جدھر تمہارا شوہر ہوتا ہے۔ آج بھی وہ یقیناً اب بھی کسی لڑکی کے ساتھ ہوٹلنگ کر رہا ہوگا۔ ابھی اس نے یہی کہا تھا جب میری نظر سامنے گئی تھی، جدھر شوہر ایک ماڈرن سی لڑکی کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میرا وجود لرزنے لگا تھا، میرا کلیجہ پھٹ گیا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ شادی کے بعد میں فہد کو اس حالت میں بھی کسی لڑکی کے ساتھ دیکھوں گی۔ وہ کبھی بھی مجھ سے اتنی خوشی سے بات نہیں کرتا تھا، وہ ہمیشہ سنجیدہ ہی رہتا تھا۔ میں جب بھی اسے شکوہ کرتی تھی تو وہ یہی کہتا تھا کہ آفس کا کام ہے، اسی لیے میں اس ٹینشن میں رہتا ہوں۔ میں نے اپنی کزن کو اپنے ساتھ لیا۔ میں نے اس کزن سے معذرت کی کہ میں نے تم پر یقین نہ کیا۔ میں اپنے شوہر کی محبت میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ بس اس کی باتوں پر یقین کرتی رہی، لیکن اب میں جان گئی ہوں کہ میرا شوہر ہی بے وفا ہے۔ مجھے یقین آ گیا تھا کہ فہد نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں نے تایا جان سے کہا کہ میں نے فہد کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے۔ تایا جان کہنے لگے کہ دیکھو، اس کے آفس کی کوئی کولیگ ہوگی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا، خاندانی لڑکے ایسے نہیں ہوتے، یقیناً وہ کمپنی کی وجہ سے یہ سب کرنے پر مجبور ہوگا، ورنہ وہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ لیکن تایا جان کا وہ بیٹا تھا، وہ بھی اکلوتا بیٹا تھا، تو وہ کیسے اپنے بیٹے کی طرف داری نہ کرتے۔ اس لیے میں نے سامان پیک کیا تھا، میں واپس اپنے میکے آ گئی تھی۔ اماں بھی مجھ سے کہنے لگی کہ تم جذباتی ہو کر بہت بڑا فیصلہ کر رہی ہو، ایسا مت کرو۔ پر میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں فہد کو کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی۔ لیکن فہد نے جیسے ہی میری یہ باتیں سنی تو کہنے لگا، اگر ایسی ہی بات ہے تو تم مجھ سے طلاق لے لو، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ جب ہمارے رشتے میں اعتبار ہی نہیں ہے تو پھر ایسے رشتے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کی بات پر میں پھٹ پڑی کہ تم پہلے سے ہی مجھ سے یہی چاہتے ہو، تم یہی چاہتے ہو کہ تم اس لڑکی سے نکاح کر لو، تبھی تم یہ سب کہہ رہے ہو۔ اگر تم میرے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتے تو پھر مجھے طلاق دے ہی دو۔ فہد نے اپنی انا میں آ کر مجھے طلاق دے دی تھی، اور یوں میں طلاق کا دھبا لے کر ہمیشہ کے لیے اپنے میکے آ گئی تھی۔ لیکن اب میری زندگی بدل گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارے رشتے کو کسی کی نظر لگ گئی ہو۔ میری اماں بار بار یہی کہتی تھی کہ چاروں کل پڑھا کرو، خود کو دم کیا کرو، اپنی نظر اتارا کرو، لیکن مجھے ان سب باتوں پر یقین نہیں تھا۔ میں چڑھ کر اماں سے کہتی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، پر اب مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا۔ نظر نے میری زندگی اجاڑ کر رکھ دی تھی۔ میرا وہ رشتہ جو کافی پہلے طے ہوا تھا اور وہ محبت جو بچپن کی تھی ایک دم ٹوٹ چکی تھی۔ اب میں فہد سے نفرت کرنے لگی تھی، لیکن نہ جانے کیوں ابھی بھی میرے دل کے کونے میں فہد کے لیے ایک نرم گوشہ تھا۔ میں چاہ کر بھی اس سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ میں ہمیشہ اسی کے بارے میں سوچتی رہتی تھی، اسی کے بارے میں بہت زیادہ جذباتی تھی کہ کہیں وہ کسی اور سے شادی نہ کر لے۔ لیکن ابھی تک اس نے شادی نہیں کی تھی، اور نہ ہی ابھی تک میں نے کوئی ایسا قدم اٹھایا تھا۔ میری عدت تو پوری ہو گئی تھی، لیکن میری کزن ہمیشہ مجھ سے یہی کہتی تھی کہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ، اسے بھول جاؤ، اب تمہارا اس کے ساتھ کوئی ناتا نہیں ہے۔ تبھی وہ میرا جی بہلانے کے لیے ایک روز مجھے پارک میں لے گئی تھی، جب اچانک مجھے ایک چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آئی تھی۔ وہ بچہ دیکھ کر تو میرے سارے ارمان تازہ ہو گئے تھے۔ جب میں بچے کے لیے روتی سسکتی تھی اور پھر فہد مجھے تسلی دیتا تھا کہ دیکھو، ہماری اولاد ہونی ہوئی تو ہو جائے گی، تم میری اماں کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو۔ وہ بچہ دیکھ کر مجھے یہ سب یاد آ گیا تھا۔ میں اس بچے کو اٹھا کر پیار کرنے لگی، جب اچانک سے ایک عورت کی آواز آئی کہ یہ میرا بچہ ہے، اسے واپس کر دو۔ میں نے جیسے ہی اس عورت کو دیکھا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ یہ تو وہی عورت تھی جو کہ اس روز فہد کے ساتھ ہوٹل میں تھی۔ میں اس عورت کو دیکھ کر نفرت بھری نظروں سے اسے گھورنے لگی تھی۔ پھر میں نے خود پر قابو پایا اور پوچھنے لگی کہ کیا یہ آپ کا بچہ ہے؟ تب وہ کہنے لگی کہ ہاں، یہ میرا ہی بچہ ہے۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟
اس عورت نے مجھ سے کافی پیار سے بات کی تھی۔ تبھی میرا دل بھی نرم پڑا۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا آپ فہد شاہ کو جانتی ہیں؟ جب وہ کہنے لگی کہ ہاں، وہ تو میرے کولیگ ہیں، بہت اچھے ہیں، وہ میرے جونیئر ہیں، لیکن سبھی کمپنی کی کولیگز کا بہت خیال رکھتے ہیں اور ہمیں اتنی عزت دیتے ہیں، آج تک کسی بھی مرد نے ہمیں اتنی عزت نہیں دی۔ انہیں دیکھنے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کی تربیت بہت اچھی ہوئی ہے۔ یہ سن کر تو میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میں اندر ہی اندر شرمندہ ہونے لگی تھی کہ میں نے تو فہد پر اتنی الزام تراشیاں کی تھیں اور اسی بنا پر ہمارے رشتے میں کڑواہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ اب تو میں خود کو ہی کوسنے لگی تھی کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا تھا کہ جیسے میری حالت ہے، فہد کی بھی ویسی ہی حالت ہے۔ وہ کوئی خوش نہیں ہے، بلکہ وہ تو آئے روز مجھے یاد کرتا رہتا ہے۔ ہماری طلاق کی وجہ سے تو ہمارے دونوں خاندانوں کے بیچ بھی خلش پیدا ہو گئی تھی۔ ابا اور تایا جان میں اب وہ بات نہیں رہی تھی۔ وہ دونوں بھی اب ایک دوسرے کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے تھے۔ میرے بابا میرے تایا جان کو سب کا قصوروار ٹھہراتے تھے کہ تم نے اپنے بیٹے کی پرورش صحیح نہیں کی، پر اب میں جان چکی تھی کہ فہد کا کوئی قصور نہیں تھا۔ سب کچھ میرے جذباتی پن کی وجہ سے ہوا تھا، لیکن اب میں اندر ہی اندر شرمسار ہو رہی تھی کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میری کزن نے میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ جب وہ کہنے لگی اگر فہد سے دوبارہ رابطہ کرنا چاہتی ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ یوں میری کزن نے مجھے فہد سے ملوایا تھا۔ جگہ بہت خفیہ تھی۔ میں جیسے ہی اس سے ملی تو میں نے اس سے معافی مانگی تھی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر الزام لگایا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فہد کہنے لگا کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے تم بہت زیادہ بد مزاج ہو گئی تھی، یہ اسی وجہ سے ہوا تھا کہ تم مجھ پر غلط الزام لگاتی تھی، جبکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے آج تک کسی لڑکی کو اس نظر سے نہیں دیکھا، لیکن اب میں فہد سے کہنے لگی کہ مجھے کسی بھی طرح سے تم سے شادی کرنی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ جب میں نے اس سے کہا کہ ایک طریقے سے یہ ممکن ہے، میری بات پر وہ چونک گیا تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں حلالہ کر سکتی ہوں، وہ کہنے لگا کہ اس سے کیا ہوگا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ حلالہ کر کے میں پھر تمہارے پاس آ سکتی ہوں، اگر تم ایسے شخص کی تلاش کرو جس کا کوئی بھی دنیا میں نہ ہو اور اسے چند پیسے دے کر میں اس کے ساتھ حلالہ کر دوں، پھر وہ ایک رات کے بعد مجھے چھوڑ دے گا اور یوں مجھے طلاق دے دے گا، جس کے بعد میں پھر سے تم سے شادی کر لوں گی۔ فہد کو بھی یہ طریقہ بہت پسند آیا تھا، کیونکہ وہ بھی اپنی غلطی پر پچھتا رہا تھا۔ اس نے بھی مجھے جذبات میں آ کر طلاق دی تھی، لیکن اب وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ ہم دونوں پھر سے ایک ہو جائیں۔ میں نے فہد سے کافی کہا تھا کہ اب تم ایسے لڑکے کی تلاش کرو جو مجھ سے حلالہ کر سکے، جس کا آگے پیچھے کوئی نہ ہو، اور اس طرح وہ مجھ سے حلالہ کر کے مجھے چھوڑ دے اور یوں ہم دونوں ایک ہو سکتے ہیں۔ فہد نے میری بات مان لی۔ جلدی اس نے ایک ایسے شخص کی تلاش بھی کر لی تھی۔ اس نے مجھے جیسے ہی بتایا، کہا تو میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ مجھے اس شخص سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ شخص کون ہے جس سے میرا نکاح ہونے والا ہے، کیونکہ یہ تو حلالہ تھا، وہ شخص تو مجھے چھوڑنے والا تھا۔ لیکن جیسے ہی مجھے گھر والوں کا خیال آیا تو میں نے فہد سے کہا کہ ہم اپنے گھر والوں کو کیا جواب دیں گے، تایا جان کو کیا کہیں گے؟ فہد کہنے لگا کہ دیکھو یہ تو بات کی بات ہے، پہلے تو تم حلالہ کر لو، اس کے بعد وہ جب تمہیں طلاق دے دے گا تو ہم دونوں نکاح کر لیں گے، اور یوں گھر والوں کو ہمیں قبول کرنا ہی ہوگا، ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ یوں کچھ دیر بعد ہی اس لڑکے کا انتظام کر لیا گیا تھا۔ اب میں اس لڑکے سے ملنے والی تھی۔ فہد نے مجھے اس شخص سے ملوایا تو میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ لمبی جسامت کا حامل تھا، جبکہ اس کی گہری نیلی آنکھیں مجھے کافی پرکشش لگی تھی۔ کچھ دیر بعد زوریز کہنے لگا کہ میں نے بھی سارا انتظام کر لیا ہے، گواہوں کا بھی انتظام ہو گیا ہے۔ یوں زوریز ہمیں ایک نئی جگہ پر لے گیا تھا۔ وہ جگہ شہر سے کافی دور تھی، عجیب سا علاقہ تھا۔ وہ علاقہ بھی بہت کچا تھا۔ فہد مجھے حوصلہ دے کر وہاں چلا گیا تھا کہ بس آج کی رات کے بعد ہم پھر سے ایک ہو جائیں گے، تمہیں میرے لیے حلالہ کرنا ہوگا اور اس کے بعد زوریز تمہیں چھوڑ دے گا تو میرے پاس واپس آ جاؤ گی۔ میں بہت مشکل سے زوریز کے ساتھ رہنے والی تھی۔ میں نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ بس ایک رات ہی کی تو بات ہے۔ فہد جیسے ہی چلا گیا تو زوریز سے میرا نکاح ہو گیا تھا، اور اب میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اس عورت نے آ کر مجھے گھسیٹنا شروع کر دیا تھا، نہ جانے وہ کون عورت تھی، کیا بول رہی تھی، وہ کسی اور زبان میں بات کر رہی تھی۔ مجھے تو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ اتنے میں زوریز وہاں آ گیا۔ اس نے جیسے ہی عورت کو مجھے گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہوئے دیکھا تو فوری ہی اس عورت کو اپنی زبان میں کچھ کہنے لگا تھا، پر نہ جانے وہ عورت کیا کہہ رہی تھی۔ جب مجھے ایک لفظ بھی سنائی نہ دیا تو اس عورت نے زوریز کو جن زیادہ کہہ کر پکارا تھا۔ یہ سنتے ہی میرے چکے چھوٹ گئے تھے۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟
مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، میں بہت گھبرا رہی تھی، پر میں اتنا جان گئی تھی کہ میں جن لوگوں کے ساتھ ہوں وہ بھی کوئی عام مخلوق نہیں ہوتی۔ نہ جانے اب یہ لوگ مجھ سے کیا کروانا چاہتے تھے۔ ان دونوں کے بیچ میں کچھ باتیں ہوئی تھیں، جس کے بعد اس عورت نے پھر سے مجھے اس کمرے میں بند کر دیا تھا۔ میرے ذہن میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ مجھے اب ایسا لگ رہا تھا جیسے فہد نے مجھے پھر سے دھوکہ دے دیا۔ اس نے مجھے ایسی مخلوق کے حوالے کیوں کیا تھا؟ وہ مجھ سے کس جرم کا بدلہ لے رہا تھا؟ میں سمجھ نہ سکی، بس آنسو بہائے جا رہی تھی اور دل ہی دل میں فہد کو بددعائیں دے رہی تھی۔ میری کب آنکھ لگی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، لیکن آدھی رات کو مجھے ایسے لگا جیسے کوئی وجود میرے ساتھ موجود ہو۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھولی، لیکن سامنے زوریز کو دیکھ کر میرا وجود لرز گیا تھا۔ میں ایک ہی جھٹکے کے ساتھ اٹھ کر پیچھے کو ہو گئی تھی جب زوریز مجھ سے کہنے لگا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ میں نے جیسے ہی اس کی شرط سنی تھی تو چونک گئی تھی، کیونکہ زوریز کا کہنا تھا کہ تم سچ میں صحیح جانتی ہو کہ میں ایک جن زادہ ہوں، جبکہ میری ایک بیوی ہے جو کہ ابھی تمہیں گھسیٹ کر لے جانے لگی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ میری ایک بیٹی بھی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ شرارتی تھی۔ ہم لوگ اس پیر کے آستانے میں رہتے تھے جو کہ گھنے پیڑ کے نیچے ہے، پر میری بیٹی کافی شرارتی تھی، وہ ہماری باتیں سمجھتی نہیں تھی۔ اب ایک روز اچانک ہی میری بیٹی آستانے کے قریب کھیلنے کے لیے گئی تھی۔ وہ پیر کافی لوگوں کو عمل کر کے دیتا تھا، جبکہ اس کا عمل جھوٹا ہوتا تھا۔ وہ ہر جائز اور ناجائز کام کرتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کی بھیڑ اس کے آستانے کے گرد جمع ہوتی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو بہت سمجھایا تھا کہ دیکھو، ہماری بیٹی بہت شرارتی ہے، وہ ناسمجھ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں لینے کے دینے پڑ جائے، تم ہماری بیٹی کو سمجھایا کرو۔ وہ سمجھاتی تھی، لیکن اس روز اچانک ہی میں جیسے ہی گھر آیا تو میری بیوی نے مجھے بتایا کہ پشمینہ تو یہاں سے غائب ہے۔ میں نے جیسے اس کی باتیں سنی تو میں ہکا بکا ہو گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اب وہ کہاں گئی ہے۔ میرا سارا شک اس پیر پر تھا، جو کہ پہلے تو بہت زیادہ غلط ہوتا تھا۔ مجھے ایسا ہی لگا تھا جیسے اس پیر نے میری اس بیٹی پشمینہ کو غائب کر دیا ہے۔ میں بہت زیادہ مشکل میں تھا جب ہی مجھے میری بیوی نے کہا کہ ہمیں کسی جنات عامل کے پاس جانا چاہیے۔ میں نے اپنی بیوی کی بات مان لی تھی اور اس کے ساتھ اس کو لے کر میں ایک جنات عامل کے پاس گیا تھا۔ اس عامل نے مجھے یہی بتایا تھا کہ تم اپنی بیٹی کو ایک ہی طریقے سے وہاں سے آزاد کروا سکتے ہو۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ جب وہ پیر اپنے آستانے سے باہر جائے گا تو تم اپنی بیٹی کو وہاں سے آزاد کروا سکتے ہو۔ اس کے لیے تم خود یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر تم نے یہ کام کرنے کی کوشش کی تو وہ خطرناک پیر تمہیں بھی تمہاری بیٹی کی طرح قید کر سکتا ہے، اور یوں تم بھی ساری زندگی اس کی قید میں رہو گے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم کسی آدم ذات کا استعمال کرو، اور یوں تم اس کو آسانی سے بھٹکا کر اپنی بیٹی کو وہاں سے نکال سکتے ہو۔ میں نے جیسے ہی اس کی باتیں سنی تو مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا جیسے وہ جنات عامل ٹھیک کہہ رہا ہو۔ اب میں اس کا انتظار کر رہا تھا کہ جب وہ شیطان پیر اپنی جگہ سے جائے۔ پھر ایک دن ایسا ہی ہوا جب وہ اپنا آستانہ چھوڑ کر کہیں اور جگہ پر چلا گیا۔ وہ دوسرے شہر بھی جایا کرتا تھا اور وہاں کی لوگوں کی مرادیں بھی پوری کرتا تھا، اسی لیے اب مجھے اچھا موقع مل گیا تھا۔ یوں ایک آدم ذات کی تلاش کر رہا تھا تاکہ میں اس کی مدد کے ذریعے اپنی بیٹی کو اس پیر کے آستانے سے چھڑوا سکوں۔ جب اچانک ہی میری ملاقات تمہارے شوہر فہد سے ہوئی تھی۔ تمہارا شوہر بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کی پریشانی سنی تو میں حیران ہو گیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ تمہارا شوہر تمہیں ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے تمہیں طلاق دے چکا ہے۔ میں نے اسے حوصلہ دیا تھا کہ دیکھو، فکر مت کرو، میں ایسا ویسا نہیں ہوں، میں تمہاری بیوی کو واپس تمہارے پاس بھیج دوں گا، میں اسے طلاق دے دوں گا اور یوں حلالہ بھی ہو جائے گا۔ اس نے جیسے میری بات سنی تھی تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، جبکہ میں تو بیچ میں اپنا کام بھی کروانا چاہتا تھا۔ یوں میں نے اسے تسلی دی تھی کہ نکاح کا سارا انتظام خود ہی کر لوں گا، تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح میرا تم سے نکاح ہو گیا تھا، پر اب میری بیوی کو بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ میرا نکاح تم سے ہوا ہے، بلکہ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ میں نے کسی جنزادی سے نکاح کر لیا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ اب آئے روز مجھے کوستی رہتی تھی کہ تم نے یہ سب کیا کر دیا۔ میں نے اسے ابھی تک نہیں بتایا تھا کہ مجھے یہ سب کچھ کرنا ضروری ہے، اس طرح ہی ہماری بیٹی ہمارے پاس واپس آ جائے گی۔ تبھی میری بیوی طیش میں آ کر تمہارے کمرے میں آ گئی تھی اور تمہیں گھسیٹنے لگی تھی۔ مجھے بہت شرمندگی ہوئی تھی، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ کیا تم میری اس سب میں مدد کرو گی؟ کیا تم میری بیٹی کو میرے پاس واپس لے آؤ گی؟ کیا تم میرے جگر کے ٹکڑے کو مجھے پہنچا دو گی؟ میں نے جیسے اس کی باتیں سنی تو میرا دل کٹ گیا تھا۔
میں جانتی تھی کہ بیٹی کے بچھڑنے کا غم کیا ہوتا ہے، میں بھی تو اپنے باپ سے بچھڑی تھی۔ دل میں یہی خیال آیا کہ مجھے جلد از جلد اپنے باپ کے پاس واپس جانا چاہیے، لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں فہد کے پاس بالکل بھی نہیں جاؤں گی۔ جب اس جنزادے نے مجھ سے کہا کہ تمہیں رات کے وقت یہ سب کام کرنا ہوگا، میں رات ہوتے ہی تمہیں پیر کے آستانے تک لے جاؤں گا، وہاں جا کر تم نے پیر کے گھر میں جانا ہے جہاں اس نے جادو کے ذریعے میری بیٹی کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، پر یہ سب کچھ تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہے کہ میری بیٹی کہاں ہے۔ جیسے اس گھر میں جاؤ گی تم وہاں جا کر میری بیٹی کو تلاش کرو گی، لیکن تمہیں یہ کام رات کے اندر اندر ہی کرنا ہوگا۔ ہم سب تمہاری خوب مدد کریں گے اور اس کے بدلے میں تمہیں جو چاہیے ہوگا میں تمہیں دوں گا۔ تم مجھ سے کسی بھی خواہش کا اظہار کر سکتی ہو، میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ میں نے جیسے اس کی باتیں سنی تھی تو میں حیرت زدہ ہو گئی تھی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارا کام کر دوں گی، میں تمہاری بیٹی کو تمہارے پاس واپس لانے کے لیے جی جان لگا دوں گی، مجھے اس میں بہت خوشی ہوگی۔ میں نے خوشی خوشی کہا تھا۔ جب وہ جنزادی بیوی بھی بہت خوش ہو گئی تھی۔ اس جنزادی نے مجھ سے معافی مانگی تھی کہ مجھے معاف کر دو، مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم اچھی لڑکی ہو، تم اس مقصد کے لیے یہاں رہ گئی ہو، اسی لیے میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا۔ اور میں نے اس سے کہا کہ کوئی بات نہیں۔ یوں رات ہوتے ہی وہ جنزادہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اب میں اس وقت اس پیر کے آستانے میں موجود تھی جو کہ بالکل خالی تھا اور ہر طرف گھپ اندھیرا سا تھا۔ زوریز نے مجھ سے کہا کہ جاؤ اندر چلی جاؤ، اور ہاں اگر تمہیں ذرا سا بھی ڈر لگے تو مجھے پکار لینا، میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ میں نے اپنا دل مضبوط کیا تھا لیکن میرا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ میں ڈرے قدموں کے ساتھ اندر جانے لگی تھی۔ وہاں پر اب مجھے کمروں میں جا کر باری باری دیکھنا تھا کہ وہ جنزادی کہاں پر ہے۔ میں جیسے ہی کمرے میں گئی تو اچانک ہی ایک عجیب سی آواز آئی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں اور بھی تیز ہونے لگی تھی، میرے اوسان خطا ہو گئے تھے، میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ میں نے یہاں وہاں نگاہ دوڑائی، اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، جب اچانک سے میں کسی چیز سے ٹکرا گئی تھی۔ میں نے چیخ مار کر زوریز کو پکار لیا تھا لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اب تو میرے اوسان خطا ہو گئے تھے کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب اچانک ہی میں نے پیچھے دیکھا تو وہاں ایک عجیب سی آنکھوں والا ایک ہیولا موجود تھا۔ اس ہیولے نے مجھے دیکھا تو میرے قریب بڑھنے لگا تھا۔ میں پیچھے کو ہونے لگی تھی، ڈر کے مارے میرا وجود لرزنے لگا تھا۔ جب اچانک ہی میں نے پھر سے زوریز کو آواز لگائی کہ کہاں ہو، جلدی آؤ، کہاں ہو تم، پلیز مجھے بچا لو۔ میں نے چیخیں مارنا شروع کر دی تھی جب پیچھے سے زوریز آ گیا تھا۔ کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے، تم ڈر کیوں رہی ہو؟ یہ تو بس ایک شیطانی جنات ہے جو کہ تمہیں ڈرائے گا، لیکن تمہیں نہیں ڈرنا۔ تم جی جان لگا کر میری بیٹی کو بچا لو، پلیز، یہی تو 10 کمرے ہیں، تمہیں انہی میں میری بیٹی مل جائے گی، لیکن پلیز ایسا مت کرو، یہ جنات تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے مجھے تسلی دی تھی لیکن میں بہت زیادہ ہکلا گئی تھی۔ میں نے اس کی منت کی تھی کہ دیکھو زوریز، میں کل اگر تمہاری بیٹی کو یہاں سے نکال لوں گی، میں ابھی یہ سب نہیں کر سکتی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، نہ جانے میں کہاں پھنس گئی تھی، میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ زوریز نے جیسے ہی میری بات سنی تھی تو وہ سر تھام کر رہ گیا تھا، وہ بہت زیادہ مایوس لگ رہا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ وہ بہت زیادہ بے چین ہے، وہ اپنی بیٹی کو ہر حال میں پانا چاہتا ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوئی تھی کہ میں نے تو اس کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ ہم واپس آ گئے تھے۔ اگلے روز میں نے خود اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس بار پھر سے جاؤں گی۔ یوں ایک دفعہ پھر سے میں آستانے میں چلی گئی تھی۔ اس بار میں نے اپنا دل مضبوط کر لیا تھا کہ میں کسی بھی حال میں اس کی بیٹی کو اس کو سونپ کر رہوں گی۔ اور یوں جیسے ہی میں ایک کے بعد دوسرے کمرے میں جاتی رہی تو مجھے شیطانی جنات نے ڈرانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ ناکام رہے تھے کیونکہ میں نے اپنا دل مضبوط کر لیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بیچ لی تھی اور بس ہر کمرے میں جا کر میں اپنے ہاتھوں کے ذریعے ٹٹولتی رہتی تھی کہ کہیں تو مجھے اس کی بیٹی مل ہی جائے گی۔ آخری کمرے میں جیسے ہی گئی تو وہاں عجیب سی بدبو سی تھی جو مجھے وہاں پر رکنے نہیں دے رہی تھی، پر میں جان گئی تھی کہ اگر میں یہاں رک نہیں سکتی تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ادھر ہی مجھے وہ جنزادی ملے گی۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا۔ میں اس روم کے اندر جا کر دیکھنے لگی تھی۔ عجیب سی مہک سے مجھے اُبکائی آ رہی تھی، لیکن میں نے اپنا آپ پر قابو رکھا اور کچھ دیر بعد ہی میں کسی چیز سے ٹکرائی تھی۔ وہ وجود دیکھتے ہی میری سانس میں سانس آئی تھی کیونکہ وہ تو جنزادی کا وجود تھا۔ وہ چھوٹی سی بچی جو کہ جنزادی تھی وہ بے ہوش تھی، اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر تو مجھے اس پر ترس آنے لگا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے زوریز کو آواز دی تھی کہ تمہاری بیٹی مل گئی ہے،
جب زروز مجھ سے کہنے لگا کہ واپس آ جاؤ، اس کی اونچی آواز سن کر میں نے جلدی سے ہی جنزادی کو اپنی باہوں میں بھرا اور اسے لے کر باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ اب پھر سے شیطانی جنات مجھے ڈرا رہے تھے۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی مجھے کھینچ رہا ہے، کوئی مجھے اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، لیکن پھر بھی ہمت سے کام لیتے ہوئے میں نے اپنے قدم تیزی سے بڑھا لیے تھے اور یوں میں باہر آنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میں جیسے ہی باہر آئی تو زوریز بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو باہوں میں بھرا تھا جو کہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس کے بعد زروز نے اپنی طاقت کے ذریعے اپنی بیٹی کو ہوش دلایا اور اس کی بیٹی کو ہوش آ گئی تھی۔ جنزادی نے ہوش میں آتے ہی میرا شکریہ ادا کیا تھا۔ اب زوریز کہنے لگا کہ بتاؤ اب تم کیا چاہتی ہو؟ کیا تم فہد کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، فہد نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ وہ شاید جانتا ہوگا کہ تم ایک جن ذاتے ہو، لیکن پھر بھی اس نے مجھے تمہارے پاس سونپ دیا۔ میں اس کے پاس کبھی نہیں جانا چاہتی، وہ شاید دھوکے باز ہی ہے اور مجھے اپنی باتوں میں بہلا پھسلا کر تمہارے پاس لے آیا۔ جیسے ہی زوریز نے یہ سنا تو کہنے لگا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ تو تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو جب میرے پاس آیا تھا تو وہ بہت زیادہ بے چین تھا، وہ تو تمہیں ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے ہر حال میں فہمیدہ چاہیے۔ اس کی بات سن کر تو میں گہری سوچ میں پڑ گئی تھی کہ جن زیادہ جھوٹ کیوں بولے گا، یہ سچ ہی کہہ رہا ہوگا۔ جب میں کہنے لگی کہ اچھا پھر میری یہی خواہش ہے کہ میں فہد کے پاس واپس چلی جاؤں، میں اس سے شادی کر لوں۔ جب زوریز کہنے لگا کہ دیکھو فہمیدہ، تم نے مجھ سے نکاح تو کر لیا ہے، لیکن یہ نکاح محض ایک دھوکہ ہے، ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تم ایک آدم زادی ہو اور میں ایک جن زاد ہوں، ہمارے بیچ اس طرح کا رشتہ قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر تمہیں فہد کے پاس دوبارہ جانا ہوگا تو تمہیں حلالہ کرنا ہوگا۔ اس کی بات پر تو میں پھر سے پریشان ہو گئی تھی کہ اب مجھے ایک اور پریشانی لاحق ہو گئی۔ جب جنزاد کہنے لگا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم حلالہ کرنا چاہتی ہو تو مجھے ایک ایسے نیک بندے کا پتہ ہے جو کہ بہت ہی نیک ہے اور وہ یقیناً تمہاری مدد کر سکتا ہے، میں اس کے پاس جاتا رہتا ہوں۔ میں یہ سن کر تو بہت خوش ہو گئی تھی۔ جب اگلے ہی پل مجھے فہد کا خیال آیا تھا، میں نے زوریز سے کہا تھا کہ دیکھو تم یہ سب مجھے بتا رہے ہو، یہ سب فہد کو بھی بتاؤ تاکہ اسے بھی پتہ چل سکے کہ ہمارے بیچ کیا ہوا ہے، اسے بھی یہی لگتا ہوگا کہ تم نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ جب زوریز کہنے لگا کہ میں اسے ساری سچائی بتا دوں گا، اسے مجھ پر یقین آ ہی جائے گا۔ فہد رات کو وہاں آ گیا تھا کیونکہ اب ایک رات ہو گئی تھی۔ فہد نے جیسے ہی مجھے زوریز کے ساتھ دیکھا تھا تو وہ تب گیا تھا، وہ تو اس کو ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ یہی جانتا تھا کہ اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ میں نے فہد کو کہا کہ جو تم سوچ رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، یہ ایک آدم زاد نہیں بلکہ جن زاد ہے۔ اس نے جیسے ہی میری باتیں سنی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، وہ ایک دم ڈر گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم جیسا سمجھ رہے ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جن زاد تو ہے لیکن اسے مدد چاہیے تھی، اس نے ہمیں کوئی دھوکہ نہیں دیا بلکہ اسے تو ہماری مدد چاہیے تھی، اب بدلے میں یہ ہماری مدد کرے گا۔ فہد کہنے لگا کہ تمہارا تو نکاح ہی نہیں ہوا، اب ہم ایک کیسے ہوں گے؟ میں نے فہد کو حوصلہ دیا۔ جب زوریز نے فہد کو ساری بات بتا دی تھی کہ کیسے وہ ہمیں ایک ایسے انسان سے ملائے گا جو ہماری مدد کر سکتا ہے، فہد بھی بہت خوش ہو گیا تھا۔ یوں زوریز نے ہم دونوں کو اس انسان سے ملوا دیا تھا۔ وہ انسان بہت ہی نیک انسان تھا اور وہ پیر اور مرید کو جاننے والا تھا۔ زوریز اس انسان کا کافی اچھا دوست تھا۔ وہ انسان یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے میرے خاص پیر نے کہا ہے کہ تمہیں ان دونوں کی ضرور مدد کرنی ہے اور ان دونوں کو آپس میں بھی ملانا ہے۔ فہد نے اس سے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ پلیز اس لڑکی سے ایک دن کے لیے نکاح کر لو اور اس کے بعد اسے چھوڑ دو تاکہ پھر ہم دونوں ایک ہو سکے۔ اس نیک انسان نے کہا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں لوں گا۔ فہد کافی حیران ہوا اور یوں ہمارا نکاح ہو گیا۔ ایک رات گزرنے کے بعد ہی اس انسان نے مجھے چھوڑ دیا۔ اب میں بالکل آزاد ہو گئی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کہ اب میرے اور فہد کے بیچ میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں۔ فہد بھی بہت زیادہ خوش تھا۔ کچھ دیر بعد ہی زیروز اور اس کے گھر والوں کے ساتھ مل کر ہم دونوں کی شادی کا فنکشن ہوا تھا۔ زیروز کہنا چاہتا تھا کہ یہ ہمارے گھرانے میں پہلی شادی ہے، جنات اپنی شادی بہت دھوم دھام سے کرتے ہیں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میں بھی تمہاری شادی دھوم دھام سے کروں۔ یوں میں نے اور فہد نے اسے اجازت دے دی تھی۔ زوریز کہنے لگا کہ یہ سارے شادی کے فنکشن ہماری جانب سے آپ کے لیے تحفے ہیں۔ یوں زوریز نے ہماری شادی کافی دھوم دھام سے کروائی تھی۔ ہماری شادی پر باقی سب بھی بہت زیادہ خوش تھے، ہمارے ساتھ ساتھ جنزادی بھی بہت خوش تھی اور یوں ہم دونوں کی شادی ہو گئی تھی۔ زوریز کہنا چاہتا تھا کہ
اب 3 دن ہم ان کے گھر پر ہی رہے. یہ ہمارے ہاں ایک رسم ہے. یوں ان جنزادوں نے ہمارا بہت زیادہ خیال رکھا تھا. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں جنزادوں کے گھر میں بھی تھی. فہد بھی بہت زیادہ پریشان تھا، لیکن میں نے اسے تسلی دی تھی کہ دیکھو یہ لوگ بہت زیادہ اچھے ہیں. انہوں نے پہلی رات بھی میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تھا، مجھے نقصان نہیں پہنچایا تھا، اس لیے مجھے ان پر بہت زیادہ یقین ہے. یوں فہد کو بھی یقین آ گیا تھا اور ہم لوگ اسی جنزاد کے گھر میں رہنے لگے تھے. 3 دن بعد ہم نے اس سے اجازت مانگی تھی. زریز نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ تحفے دیے تھے. کہنے لگا کہ یہ آپ لوگ شگن سمجھیں. یوں ہم لوگ واپس آ گئے تھے، پر اب ہمارے سر پر ایک اور مسئلہ آن کھڑا تھا کہ اب گھر والوں کو کیسے منائیں گے. فہد کہنے لگا کہ تم اپنے گھر جاؤ اور جا کر اپنے ماں باپ کو سمجھاؤ. میں جا کر اپنے ماں باپ کو بتاتا ہوں. اور یوں ہم دونوں اپنے اپنے گھر چلے گئے. میں نے جیسے ہی گھر جا کر اماں ابا کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوش تھے. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے کزن نے بتا دیا ہے کہ تم اپنی دوست کے ہاں گئی تھی. تمہاری یہ سہیلی ٹھیک تو ہے نا؟ اب اس کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے جیسے ہی یہ سنا تو مجھے وہ کزن یاد آ گئی تھی. میں نے دل میں اس کا شکریہ ادا کیا تھا کیونکہ اس نے میرا ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا تھا. پر اب ایک دن گزر گیا تھا. فہد مجھ سے یہی کہہ رہا تھا کہ ہمیں اگلے دن سب کو سچائی بتا دینی چاہیے. میں نے اماں بابا کو بھی کہہ دیا کہ ہمیں آپ سب سے ایک بات کرنی ہے. یوں ہم نے سارے خاندان کو لاؤنج میں جمع کیا تھا. ہم بہت زیادہ پریشان تھے. فہد نے مجھے تسلی دی اور پھر فہد نے ہی ہمارے نکاح کا سب کو بتا دیا تھا. جیسے ہی سب نے یہ خبر سنی تھی تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے. وہ ہم سے یہی پوچھ رہے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن فہد نے سب کو ساری سچائی بتا دی تھی کہ ہم نے کیسے پھر سے نکاح کیا ہے. پہلے تو میرے تایا جان کو بہت غصہ آیا تھا. انہوں نے فہد سے بہت غصے سے بات کی تھی. پھر اگر تم نے نکاح کرنا ہی تھا اور تم دونوں الگ ہی نہیں ہونا چاہتے تھے پھر تم نے اس کو طلاق کیوں دی تھی؟ تم نے ہمارے سارے خاندان کے سامنے ہماری ناک کٹوا دی تھی، پر اب تم نے پھر سے اس سے نکاح کر لیا ہے. جب فہد نے تایا جان سے معافی مانگی تھی کہ مجھے معاف کر دیں، لیکن اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے. میں نے بھی پورے خاندان سے معافی مانگی تھی کہ مجھے معاف کر دیں. اب میں کبھی بھی جذبات میں آ کر ایسا کوئی فیصلہ نہیں کروں گی. یوں سب خاندان والوں نے ہمیں معاف کر دیا تھا اور اس طرح فہد اور میں ہمیشہ کے لیے ایک اچھی زندگی گزارنے لگے تھے. اب ہماری زندگی میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں تھی. ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا تھا. فہد کی جنزادے زریز کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی. کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی. دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا. اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے. اللہ حافظ.